آشرم سے اس بازار تک۔ مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات واضح کے انداز سے کہی، قرآن اور احادیث کے حوالے بھی دیے اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر اس نے ایسی باتیں کی کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے بزرگ اور 2-3 جوان سال ورکر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور یہ فرض کر لیا کہ یہ دلی ہی کا رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں اور اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ملکیت ہی تھا۔ مقتول کو یہ مکان دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خطبوں سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحوم امام بوڑھا ہو گیا تھا لیکن وہ مقتول کے مقابلے میں دینی معاملات میں خاصا کمزور تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن بزرگوں اور دیگر افراد کو ہم نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر کلارک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ ہندو اتنے بیوقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک واردات اور کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ اور مظلوم ہے اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفتروں میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے۔ پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اسکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کا بازار تھا، بلکہ وہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کی بجائے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا اور رانی کوئی اسی آبادی کی رہائشی ہوگی جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلد ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مقتول کے ٹرنک سے جو 2 خط ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی تھا جو اس کے دوست کا تھا، امبالہ ہی سے لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا، اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے پہلے روز مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ یہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگ رہا ہے کہ مقتول امبالہ سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپکٹر کلارک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر جانا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھ آئے اور اگلے روز پہلے تھانے جانا تھا اور اس کے بعد امبالہ روانہ ہونا تھا۔ ایس پی نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ پولیس کی گارد مسلمانوں کے اس محلے اور ہندوؤں کے محلے پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کر دی تھی۔ یہ گارد گشتی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر دونوں محلوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے محلے کے لوگوں میں ہندوؤں کے خلاف اچھا خاصا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے مسجد کمیٹی کے بزرگوں سے کہا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ انسپکٹر کلارک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں۔ وہاں تو بارود اور چنگاری والی بات بنی ہوئی تھی، کسی کی ذرا سی غلطی یا بے سمجھی سے چنگاری بارود تک پہنچ سکتی تھی۔ اگلی صبح بہت سویرے میں اور انسپکٹر کلارک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گئے۔
سب انسپیکٹر رضا ہمارا منتظر تھا۔ اس نے رات ہی رات مرحوم امام کے بیٹے کی ساری رپورٹ تیار کر لی تھی۔ پولیس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مخبر زمین کی تہوں میں سے بھی راز نکال لایا کرتے تھے۔ میں اور انسپیکٹر کلارک یہ رپورٹ سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ یہ پولیس والے یا نفسیات کا علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر جو کچھ بھی ہو اندرونی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض انسان لوگوں کو حیران کر دیا کرتے ہیں جب ان سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہی حال مرحوم امام کے اس بیٹے کا تھا۔ پکا دینی آدمی تھا، اس نے مولوی والی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دین کے رنگ میں باتیں کرتا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کہ اس کے سوا کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مخبروں نے بتایا کہ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا ہی وہ شخصیت اور کردار میں انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ اسے انقلاب کہیں تضاد کہیں، ہوتا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ جوا کھیلتا تھا اور اس کا دوستانہ بدمعاشوں کے ساتھ تھا، اور وہ اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے ہاں بھی جاتا تھا۔ شراب کا عادی تو نہیں تھا، لیکن مل جاتی تو انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ جب مقتول کو اس مسجد کی امامت مل گئی تو مرحوم امام کا یہ بیٹا بہت ہی بھڑکا ہوا رہنے لگا، اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ اس امام کو کم از کم اس مسجد میں ٹکنے نہیں دے گا۔ اس نے اس امام یعنی مقتول کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی خاطر خواہ اثر کو قبول نہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی اس آبادی میں سے کچھ لوگ اس کے حمایتی تھے، لیکن ان کی آواز نئی اور اتنی پر اثر نہیں تھی کہ مسجد کمیٹی کے بزرگوں کو متاثر کر سکتے۔ اس رپورٹ نے اس شخص کو ہماری نظروں میں مشتبہ بنا دیا، لیکن میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے آپس میں تبادلہ خیال کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ابھی نہ چھیڑا جائے اور پہلے امبالہ جا کر معلوم کیا جائے کہ مقتول کیا تھا اور وہ امبالہ سے کیوں چلا گیا تھا۔ ہم نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ مرحوم امام کا بیٹا اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کے ہاں جاتا تھا، اور مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ مرحوم امام کے بیٹے نے اجمیری گیٹ کے بدمعاشوں سے مقتول کو مروایا ہو۔ بہرحال ہم نے اس شخص کو پکا مشتبہ قرار دے دیا، اور سب انسپیکٹر رضا نے کہا کہ وہ شخص کے پیچھے 2-3 مخبر لگا دے جو روز بروز تھانے میں اس کی رپورٹ دیتے رہیں۔ امبالہ دلی سے 150 میل کے لگ بھگ دور ہے۔ ہم کسی میل یا ایکسپریس ریل گاڑی سے جانا چاہتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ ایک میل ٹرین کے لیے ہمیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی آئی اور ہم اس میں سوار ہوئے۔ امبالہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم امبالہ کینٹ اترے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر تھا جس نے یورپی کھانا کھانا تھا، اور میں نے کسی مسلمان ہوٹل میں جانا تھا، لیکن انسپیکٹر کلارک نے کہا کہ اسے ہندوستانی کھانے اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ میں اسے کینٹ کے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں لے گیا، کھانا کھایا، اور ہم امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہاں سے اس ایڈریس پر پہنچنے کے لیے کانسٹیبل ساتھ لیا اور سوچا کہ یہ رات ضائع نہ کی جائے۔ رات کو ہی وہاں جانے میں یہ فائدہ تھا کہ اس وقت لوگ گھروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ایڈریس کینٹ کا نہیں، امبالہ سٹی کا تھا۔ ہم اس ایڈریس پر پہنچ گئے اور کانسٹیبل کو واپس بھیج دیا۔ دروازے پر دستک دی۔ یہ پرانے ٹائپ کا مکان تھا، لیکن بڑا اچھا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں رہنے والے بڑی اچھی حیثیت کے لوگ ہیں۔ اتفاق سے دروازہ اسی آدمی نے کھولا جو ہمیں مطلوب تھا۔ وہ 30-32 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ ہم وردی میں نہیں تھے۔ آج بھی CIA کے افسر اور دیگر عہدوں کے آدمی اور کانسٹیبل بھی پرائیویٹ کپڑوں میں تفتیش کرتے ہیں۔ میں تو ہندوستانی تھا۔ دروازہ کھولنے والا آدمی ایک انگریز کو دیکھ کر خاصا گھبرایا اور اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ خط میں دوست نے اپنا نام لیاقت علی لکھا تھا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا، میں نے یہ نہ کہا کہ ہم لیاقت علی سے ملنے آئے ہیں، بلکہ یوں کہا، آپ لیاقت علی صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے اور اوپر سر نیچے ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیاقت علی ہی ہے۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ ہم CIA کے انسپیکٹر ہیں اور ایک انکوائری کے سلسلے میں آئے ہیں، تو اس کا رنگ بالکل ہی پیلا پڑ گیا۔ گلی میں اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا رنگ گندمی ہے یا ہلکا سانولا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس کے چہرے کا قدرتی رنگ جو بھی ہے وہ زردی میں بدل گیا ہے۔ 3-4 سیکنڈ تو وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اچانک بیدار ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ کو ایک مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ وہ اتنا سا بیدار ہو چکا تھا یا اتنا نارمل ہو گیا تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم چائے پئیں گے یا وہ کیا